الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين ناري حيدري. الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم والشفيع المذنبين وانیس الغریبین رحمت للعالمین نبی اعظم پہ صلوات. آنی علی عبد المؤید الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد أبا القاسم محمد. أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. برادران ایمانی، نہایت ہی باعظمت اور نہایت ہی عزادار نوجوان دے سالے ثواب دی محفل ہے، اور میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں گننا، کوشش کرنا ہے کہ جتنے جملات میں بندہ حقیر ادا کراں انہوں کو غور نال سماعت فرماونا ہے. دیکھو مرن آلا سارے واسطے عبرت ہے، اور اللہ دا گھر آغایان موجود، اور تسا سارے جوان ازادار ماتمی نمازی حسینی شیعان علی تشریف فرما ہو، او پوچھتے ہیں اللہ دے قرآن کول مرن کول پہلے سادہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی آسا کھیل اور پوتری سے کرنی ہے، یا یہ دنیا اساں اپنے ائمہ خدا علیہم السلام دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق گزارنی ہے. آج کا نوجوان یقیناً اللہ دے پاکیزہ کلام قرآن کو بڑا دور ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام دی سیرت کو یقیناً انسان بڑا دور ہے. یہ لئے انسان اپنے رہبران دی زندگی، انہاں دے نمونہ عمل اور اللہ دی وہ پاکیزہ کلام، ایک ہوئے خود خالق کبریا دا کلام، ود خالق اپنی لارائے بیائے عظمتاں والی کتاب دے بارے قرآن دے شروع کی ارشاد فرماوے. اے انسان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ خود فرما رہی ہے میرا بندہ ذرا یہ دیکھ یہ کیویں عام کلام ہو سکتا ہے، یہ کیدی عظمتاں والے رحمان دا کلام ہے.
کتنے قادر و مطلق اللہ کا کلام ہے. خود خدا اعلان کر رہی ہے ای پہ آئے بے لا رہے بے، لیکن میرا قرآن بندہ یاد رکھ ہر بندے کو ہدایت نہیں کریں دا، ہدایت اس کو کریں دا جڑا متقی ہوئے. اس کا مقصد ہے حضرت انسان تاکہ دو چار لفظ سمجھا کے رہیں اپنا مطمع نظر جناب کے سامنے کھل کے بیان کر سکا. اس واسطے آئمہ خدا کو ایک انسان گیا مولا عید سو کہ علم کیرے بندے کو نصیب ہو سی. تو مولا نے فرمایا یاد رکھو ہر انسان اگر اس عالم ہستی کو واقفیت چاہتے تو اوپو پردیاں دے پیچھے رہ کے زندگی بسر کرنی پوسی. غور طلب بات ہے. صاحب علم اور صاحب ذوق تشریف فرماؤ. کیا فرمایا اگر کوئی انسان اس عالم ہستی اس عالم دنیا کو واقفیت چاہتے وہ چاہتے کہ میرا مقصد کیا ہے اللہ دی کائنات کو وہ پہچاننا چاہتے وہ پردیاں دے پیچھوں زندگی بسر کرنی پوسی. فرمایا مولا وہ پردے کیا ہے؟ فرمایا ایک پردے دا نام علم ہے اور دوسرے پردے دا نام تقوی. اگر انسان اپنے جسم کو علم جیسے لباس دنال مزین کر گنسی اور صاحب تقوی اور تواضع شخصیت بن ویسی بات کو دنیا دی خلقت سمجھ آویسی کہ اللہ رب العزت نے اس بھری کائنات وچوں اگر میں گناہگار کو نبی دیتا ہے تو محمد جیسا. غور کرنا ہے کیا حضرت انسان سنتے میں روزانہ اگر الگ بے کریں صرف ایک منٹ وہی سمتے ٹائم اپنے دوستہ کو بھلا کے رہیں اپنی دنیا دے سارے شغلہ کو بھلا کے رہیں اپنے استراحت والے بستر تھے لیٹر کو پہلے کیوں نہ سوچے دے کہ کریم اللہ نے میرے جیسے گناہگار انسان دے دامن اگر نبی رکھے آمنہ دلال مصطفیٰ جیسا. اگر اللہ رب العزت نے میرے حصے دے وچ اگر کتاب رکھیے تو قرآن جیسی اس کریم نے میں گناہگار تھے اتنا کرم فرمائے اگر میں کو رہبر عطا کی تس آقا عطا کی تس مولا عطا کی تس ہیں کیسا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا. اور انسان ہی تو بات کے رہی اگر اپنے مقام کو اللہ دے کرم کو ڈھونڈنا چاہتے پھر اللہ نے بھری کائنات وچوں انسان اس زمانے دے وچ رحمن اللہ تے کو اللہ نے اگر کعبہ عطا کیتے تو قبلہ جیسا اور اسلام دین اللہ نے عطا کیتا ہے تو دین اسلام اس واسطے اللہ حقل مار رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بندہ یہ تیرا ملک نہیں یہ تیری سلطنت نہیں. میں اللہ نے 19ویں پارے دے وچ تیری قبر دے مسائل کو حل کر چھوڑے دیکھو کامیابی دی سند عطا کر چھوڑیے. میرا بندہ اگر تیرا عقیدہ میں رحمان پہ ایسا ہویا کہیں کوئی پوچھن دی ضرورت نہیں. دیکھو میں دساں جو یہ بھری کائنات کا مالک کون ہے یہ بھری کائنات کو چلاون والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. اے میرا بندہ گواہی دینا بابرکت ہے ذات جیندے قبضہ قدرت وچ ملک اے سلطنت اے بادشاہت کتنے سونے انداز نال تیرے میرے آقا متقیان نے سمجھائے تاکہ انسان صحیح مانے خدا شناس بن بنے. مولا نہج البلاغہ دے بہترین اپنے شیعہ اپنے موالی
اپنے حبدار واسطے بہترین خطبات ارشاد فرمائے. مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی علا بحولہ. اے بندگان خدا میں علی کو پوچھو جو رحمان کیسا. اور طلبات الحمدللہ الذی علا بحولہ. آؤ تھوڑا آقا تھوڑا مولا تھوڑا رہبر اس کریم اللہ دی تعریف کر رہی ہے, ثنا کر رہی ہے جیڑا طاقت و قدرت دے وچ سب تو زیادہ بلند ذات ہے. حضرت انسان ذرا غور کر, اتنا وقت نہیں برادران ایمانی. پھر مولا نے بڑا خوبصورت جملہ تو آج یہ نورانی دل رکھنے والے واسطے ارشاد فرمایا وطنا بے تاولے. اے بندگان خدا تو سمیرے دے دے جو اتنے گناہ کریں دے اللہ دی حدود کو پامال کریں دے وطنا بے تاولے. لیکن اوندا کرم اوندا شفقت اوندا مہربانی اوندا عفو اوندا درگزر اتنا قریب ہے. اللہ اکبر جوانو. لیکن فرمایا حضرت انسان ذرا غور کر, تو گناہ کر تھک میں نہیں وہ مہلت دے دے. وطنا بے تولے. اے حضرت انسان اوندا عفو اوندا درگزر کتنا زیادہ قریب ہے جو اپنے بندے گناہگار کو مہلت در مہلت دے رہی ہے. خدا شاید امام جعفر الصادق علیہ السلام قلم کر صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا فرمیدن ایک جوانا سر کو رکھ کے رکھ پیرا تک گناہوں دے وچ اس اندازی چالو دا او کلے جو باویا اپنے وجود دے وچ او گناہوں دے گھن آویا بدبو آویا. اپنے آپ کو دیکھنا اپنے آپ نال بولنا اپنے بارے قبلہ سوچنا وہ اپنا سمجھتا اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العزت کو یہ اونی سیرت اتنی پسند ہے, یہ اونی شرمندگی اتنی پسند ہے, یہ اونی حالت پہ اللہ نے ایسا رام نازل فرمایا اندے واسطے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اس جوان نے اپنے گناہوں دی توبہ کر کی تھی. وقت کچھ عرصے بعد پھر شیطان نے ایسا وسوسہ لایا, پھر گناہ کر بیٹھا, پھر اللہ نے توبہ کا موقع دیتا, پھر تیسری مرتبہ پھر توبہ کر کی تو. لیکن وہ حضرت انسان جیلے چوتھی مرتبہ گناہ کر بیٹھے اتنا شرمندہ ہوئے ہوں اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھاں کو بلند کرنا چاہتے مگر اوندا ضمیر اجازت اپنے آپ کو ایسی ذلت امیر چکی دے وچ جوان پس رہی ہے. تیرا میرا چھٹا امام ارشاد فرمائے ہن زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے, یہ ہاتھ ساتھ نہیں دے رہی ہے, پورے جوارے ساتھ نہیں دے رہی ہے. لیکن اگر حضرت انسان کچھ لمحہ اللہ رب العزت دی نافرمانی کرن تو بعد توبہ نہ کرے تب تو اللہ دے عذاب دے وچ بندہ او گرفت دے وچ آوے جیلے او توبہ نہ کر سکتا. امام علیہ السلام نے فرمایا او اللہ دے غضب کو اس نے آ کے تاگیدا سر کو رکھ کے پیرا تک ایسی بیماری نے حملہ کیتا, نشان عبرت بن گیا. اپنے استراحت والے بستر تے تڑپیا لیکن اتنا شرمندہ پھر بھی اللہ رب العزت کو حق نہ مارے. معصوم نے حتیٰ کہ یہ جملے ارشاد فرمائے دیکھ کے فرمائے میں آئے لوگوں کریں تو سنکھتے شدت علی آگ ہوئے بڑک رہی ہوئے انہیں شولے بلند ہوئے اور انہیں ہوتے ایک تنوہ موجود ہوئے اور اس توے دی کرمائش دے ہوتے ایک ایسے چھولے برک دیتا بنجے جیڑا وزن دے وچ بڑا کم ہوئے. امام علیہ السلام لوگاں کو سمجھا میں نہ آئے لوگوں میں صادق امام میں سچا امام میں حجت خدا تو آپ کو پوچھ رہی وہ چھولا اس شدت
سخت اس دمے تے برقرار رہ سکتے وزن آ کریں مولا فرمی دن اوندا وزن کم ہے آگ دی شدت زیادہ ہے او چھولا اچھل سی ود گرمائے تے آسی پھر اچھل سی فرمائے نے اس جوان دی اللہ دے عذاب دی پکڑ دی اے حالت دن رات اللہ دی بارگاہ دے کچھ آکھنا چاہتے مگر شرمندہ اتنا ہے اللہ رب العزت نے جیلے اپنے بندے دی اے بے بسی دکھی اے حالت دکھی خالق کبریاء نے سحر دے وقت اپنے بندے نہ خطاب فرمایا ایک فرمایا میرا بندہ ذرا دیکھ تبارک الذی بیدہ الملک اے میرا بندہ اے ملک میرا ہے اے سلطنت میری ہے تو بندہ بھی میرا ہے میں خالق تیرا میرا بندہ جدہ کوئی انسان گناہ کرن تو بعد نادم ہو ونجے اندے چہرے پہ پریشانی آ ونجے اور ان اکھی دے ایک قطرہ ندامت آنسو دا آ ونجے میرا بندہ میں اپنے بندے دے نال اتنی محبت رکھتا اس آنسو دے قطرے دی اس ندامت والے چہرے دے آمن دی دیر اے میرا امان دے معاف کرن دی دیر میرا بندہ میرا امان دے کل پوچھنا چاہنا اے دسا تائیں اپنی جوانی گناہ دے وچ گزار دیتی تیرے واسطے پہلی مرتبہ توبہ دا دروازہ کس نے کھولا بندے دی آوازی مالک تائیں رحمان نے میرا بندہ تائیں اللہ دے نال عہد توڑا پھر دوسری مرتبہ وہ کیری ہستی ہے جیسے پھر توبہ کرن دا موقع بد بندے دی طرف اللہ مخاطب ہو رہی ہے فرمایا میرا بندہ اے جوان جلے تیسری مرتبہ کہ میں خالق مطلق دی بارگاہ کو میرے نال کیتے ہاتھ کو جوڑے اے دسا میرا بندہ وہ کیری ذات ہے جائے تیسری مرتبہ تے کو توبہ کرن دا موقع اس وقت بندے نے ندامت بھرے چہرے کو اللہ دے آسمان دی طرف بلند کیتا اور اپنی لڑکھڑان دی ہوئی زبان دے نال اپنے مالک دی بارگاہ چ ران کیتا میرے اللہ وہ تیری ذات کو علاوہ کوئی ذات نہیں بد رحمان دی آواز ہے میرا بندہ تو ہزار مرتبہ میں اللہ دے نال عہد توڑیندا رہے تیرے حق المارا دی دیر ہے میں رحمان دے جواب دے من دی دیر یہ جملہ خدا شاہد ہے مولا متقیان حضرت انسان کو سمجھے کیا المدیر یدعا مولا فرمینے ایڈی کریم ذات ہے ایڈی بندے نال محبت کرنانی ذات ہے جیرے بندہ اللہ دی قدرت ہون دے باوجود ان دی بادشاہت کو تسلیم کرن دے باوجود انہا اپنی زبان تے کلمہ حق جاری کرن دے باوجود جیڑے ان کو دی پورے اسلام کو پورے نبیہ دی محنت کو سائے کر کے رہی پوشت دکھا کے رہی اللہ دے دین کو چلتے اللہ اتنا کریم ہے المدیر یدعا انسان اللہ نال جنگ کروا سے تو دے رب پوشت آنے پاسو آواز لے کے آنے میرا بندہ تو بے شک میں کو چھوڑ کے جا رہی ہے مگر میں رب دیکھو اس وقت تک حق نہ مریدہ رہے ویسا جب تک تو میرا بندہ میری رحمت کی طرف منہ نہ مڑے تا قبلہ غور کرو بل کیا فرمائے بل مسیح یرجا پھر رب دی آواز میرا بندہ مایوس بندے دی میرے علاوہ کوئی پناہ کہاں ہے قبل آئی احمد العمل اے میرا بندہ میں رحمان سے کل پوچھنا چاہنا اور تے کو متوجہ کرنا چاہنا یہ دسا تو اس وقت متوجہ ہو سے جن نے عمل تدیہ پوچھ گیا فَإِنَّهُ بَاقِعٌ وَارِدٌ نَازِلٌ فَإِنْ تَفِرُّ مِنْهُ أَوْ
کنتم فی بروج مشیدہ اور طلبات اے جوان کتنی مرتبہ جمعے پڑے ہو سے اس جملات کو علماء بیان کر کر کے رہی ہزارہ مرتبہ بیان کر چکے ہو سے کہیں پہ عالم دین دے قریب بن کے رہی پوچھے مولانا اے عالم دین یہ کیا وجہ جو اللہ موت دیتا ہے تذکرے بیان کر رہی ہے فَإِنَّهُ بَارِدٌ وَاقِعٌ نَازِلٌ وَإِن تَفِتَّهُ مِنْهُ أَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اے اپنے برادر جوان اے محمد عاصم مرحوم کی بخشش واسطے اور خراج تحسین پیش کرے دیوے برادران ایمان اللہ نے فرمائے میرا بندہ میرا نظام ہے فَإِنَّهُ بَارِدٌ تو کہیں کمرے تشریف فرماؤ سے کہیں مسجد تشریف فرماؤ سے کہیں محلی تشریف فرماؤ سے کہیں اچھی کرسی تے تشریف فرماؤ سے اچانک تو دیکھ سے اس کمرے دے اس محل دے میری موت فرشتہ بارد ہوئے میرا بندہ تو پتہ ہی لگے فَإِنَّهُ بَارِدٌ شمل کے رکھے اپنے آپ کو تو تاک سے میں کمرے جو بڑا محفوظ ہاں اگر تو لوہے دے کوٹ بڑا گھنے اگر تو پتھران دے مکان بڑا گھنے اندے جی اتنا سراغ بھی باقی نہ راوے جو اندے جی چوٹی گزر سکے میں ہوں باقی یاد نہیں رہتا حضرت سلیمان اللہ دا نبی تخت ہوا دے رہی چھوڑے گئے لیکن ایک نہیں جناب سلیمان نے اپنی رعایا کو جمع فرمایا وہ جڑا محل بنایا حسی کئی منزلہ دیکھ کے فرمایا میرے رعایا آج میں نبی جناب سلیمان چاہنا کہ میں اپنے محل دے وچ تنہا بن کے سکوت کرا بن کے استراحت کرا ہے تنہا کوئی میرا نوکر کوئی میرا غلام کوئی بندہ اس محل دے اندر نہ ہوئے حتیٰ کہ روایات جملے قصص الانبیاء دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہاں کو تالے لگا کے رہی چابی اپنے کو رکھی جناب سلیمان جلے دوسری منزل جو پہنچ دے انہیں اطمینان دے نالے تاکہ کہیں دے پیران دی آہت کہیں دے سانس دی آواز میرے سکون دے وچ حائل نہیں ہو سکتی لیکن جینے ہی کیرلی دے وچ پہنچے حضرت سلیمان حیران ہوئے جو کیرلی دے وچ خوبصورت جوان ٹہل کیا ہے جوان کہہ رہی ہے نبی اندے کے بجونے اے خوبصورت جوان تو کون ہے بغیر میں سلیمان دی اجازت اللہ دا پاکیزہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام مسکرا کے رہی اللہ دے نبی دے سلام کریں دیکھ کے فرمایا اللہ دا نبی میں او ہاں جیڑا کہیں دے محل جو لارے دوما کہیں دے گھر جو داخل ہوما کہیں دے سامنے ہما میں کو اجازت مگن دی ضرورت جناب سلیمان دیکھ کے فوراً فرمایا کیا تو ملک الموت بھرا ہے جو بغیر اجازت دیتا ہو ہی داخل ہو سکتے میں تو آپ کو پوچھنا چاہنا اتنی زندگیاں بسر ہویا کیا حضرت سلیمان نے ملک الموت کو یہ نہ کہا جو میں کو اتنی اجازت دے جو میں اپنے بستر سے لیٹ بری کیا ملک الموت نے وہ اجازت دی تھی کیا ہوتا ہے اللہ دے نبی تو تے میں اتنے موت کو لگا پھرائے کیا وہ جوان دی موت تیرے میرے واسطے عبرت نہیں وہ جوان دے کیسے ارادے ہو سے اس جوان دے زندگی گزارن دے کیسے خواب ہو سے اس واسطے مولا متاقیان دا جملہ اس جوان دی زندگی تے مسادر بن کے گرتے مولا دے کے فَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ بقا اے لوگو جنہیں میں علی کی دنیا کو جاندہ انہیں کوئی جاندہ اے میں علی دے منع اللہ وَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ بقا اے انسان سمیت آیا تیری زندگی دی رونق باقی ہے آیا تیرا نفس باقی ہے آیا تیری زندگی دے لمحات باقی ہے میرا بندہ وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ
میں علی تے کو سمجھا رہی ہوں وہ بندگان خدا تو کتنا خوش نصیب ہیں اجا تیرے نام ہے اعمال دی کتاب کھولی ہے جوانو بد مولا نے فرمایا اے تو بعد توبہ مبسوطہ اے بندگان خدا اے علی ولی دے مولانا شیعہ اے عزادار مظلوم کربلا میں علی تے کو سمجھا رہی ہوں زندگی غفلت نہ گزار زندگی بیدار ہو کے گزار جو اللہ نے تے کو علی جیسا راہ پر دیتا ہے کیسی زندگی گزار دیکھ اللہ نے تیرے واسطے توبہ دے دروازے اور کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا رو پائے اپنے شیعہ کو موالی کو فرمایا بشکتی المحل اے بندہ اے علی ولی دے منانا تیری اس وقت آنکھ کھلسی جلے ملک الموت تیری زندگی دے اس رسی کو آگے کاٹتے سی وَيُسُدَّ باب التوبہ میرے تیری آنکھ کھلسی جلے توبہ دے دروازے اللہ تیرے واسطے بند کر دے سی اور غور طلب آتے نہایت عظمت جملہ ہے مولا متقی آندہ اگر انسان اس مالک کو پہچاننا چاہے ایک فرمائے اس رب نے دیتا الحمدللہ الذی باطنا خفی الامور اگر تو گہرائیاں دے وچ چلا وجے گہرائیاں دے وچ چھپی ہوئی چیزاں دے وچ دیکھو کوئی شے موجود نظر نہ آسی مگر اللہ جگہ جتے کو رحمان موجود نظر آسی بات دیکھ کے فرمایا ایسی ذات تو بندے تو نہیں دیتا وَتَلَّتْ عَلَيْهِ عَلَامُ الظُّهُورِ اللہ رب العزت نے دیکھو کیسا وجود بخشا ہے دیکھو کیسی روشنی اپنی دی عطا فرمائیے کیا ہر چیز دی جلے تو نگاہ جڑے نئے اون دیکھو اللہ دی قدرت نظر نہیں آتی یہ تو نہیں دیکھ رہی وہ اعلان کر رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر میرا بندہ یہ دسا جوانے تے تیری جوانی تے قادر کا اگر ضعیف ہے تیرے ارادے تے قادر میرا بندہ یہ دسا تیرے منصوبے تے قادر کون ہے ایسا نہ ہوئے یوزو من یشاء بما یشاء کیف یشاء اتنے گناہ نہ کریں جو تو جتھا ہو میں کو یاد رکھ میں جیل لے چاسا جتھا چاسا جے کو چاسا اگر عذاب دے وچ مبتلا کر دے میرا بندہ کوئی ہے بھری کائنات وچ جیڑا تے کو اللہ دے عذاب کو بچا کے دے وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ میرا بندہ میرے گناہگار بندیاں کو نفرت نہ کر میرے گناہگار بندیاں تے طنز نہ کر میں اللہ جتنا چاہسا جیرے ویلے چاہسا جیدے تے چاہسا رحم نازل کر دے میں کو یہ دسا کوئی ہے جنہا میں کو مشورہ دے جو عیدے تے رحم نازل کر اور عیدے تے میں نہایت عظمت بھرا جملہ جناب سے گوشت گزار کرنا چاہنا اس وقت ماہرین نے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہو بس آخری جملات ذرا دیکھو لوگوں نے تحقیق کی کہ اللہ رب العزت مخلوق کتنی ہے ماہرین نے علماء نے مل کر یہ کمیٹی بڑھائی انہوں نے جنگلات پہاڑاں ریگستاناں میداناں تلاش کرنا شروع کیتے کہ کیڑے کتنی قسمت ہے اللہ گواہ ندیم بھائی وہ اس نتیجے تے پہنچے چھوٹے بڑے رنگ برنگے کہیں دیا دولتاں کہیں دیا چار کہیں دیا چھ کہیں دیا آٹھ کہیں دیا چودہ مختلف اس انداز جو کمیٹی پہنچی ماہرین دی کہ اللہ رب العزت نے اجرے زمین تے رنگ دے وجہ نے چھوٹے کیڑے تے مکوڑے انہاں دیاں 7 لاکھ قسماں کولو زیادہ قسم چھلے انہاں لکھیا بھئی یہ تو کیڑیاں دی اتنی قسماں اس واسطے اللہ رب العزت آکری ہے
جو بندہ تیرے پاس ہی نہیں جو تم میری نعمت کو شمار کر سکے تو مخلوق کو سے شمار نہیں کر سکتے اس واسطے تیکو اور میں کو مولا متوجہ کر رہی ہے یہ کہ ماہرین کا جملہ ہے ما من شائن انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان اللہ رب العزت نے جتنی چیزاں کو خلق فرمائے اکرم علی اللہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات اگر کریں کو زیادہ عزت بخشیے من ابن آدم اے آدم کا بیٹا غور کر اے آدم کا بیٹا اللہ رب العزت نے جتنی اربابی تعداد مخلوق کو خلقی تھے اللہ نے تمام مخلوق کو زیادہ جس مخلوق کو عزت عطا فرمائیے وہ آدم کا بیٹا کتنی عظیم بات ہے میں پوچھ رہی ہوں پوچھانا اللہ نے وہ مولا کا جملہ عیدے تے بڑا فٹا دے مولا نے فرمایا اگر دیکھنا چاہے کہ رسول اعظم نے فرمان فرمائے کہ تیرے واسطے سمجھنا آسان ہے اللہ نے جتنی مخلوق کو خلقی تھے وہ کو بے لباس رکھا اے حضرت انسان اپنی بھری کائنات وچوں اللہ نے اگر کوئی مخلوق خالق کرن تو بعد وہ کو بے لباس نہیں رکھا وہ کو لباس عطا فرمائے تو حضرت انسان تو اگر بئی مخلوق دی طرح اللہ تے کو بے لباس رکھے دا یہ دسا تو تے میں اپنے گھراں دے وچ کی رہوں گا جب اس کریم نے تے کو اتنی عزت عطا فرمائیے اتنا افتخار عطا فرمائے میرا اس جملہ سائن والے آخری جملے مصائب دے مولا ہی جملے تے پہنچے بڑے امیر جملے مولا دیکھ کے یہ فرمایا استعین بے اے لوگو میں علی اس واسطے جڑے اپنے خالق دی اس سلطنت کو دیتا میں علی شکرانے دے طور تے اپنے رب کو مدد مانگدا ہویا نظر آتا احمدو علی عواطف دیکھ کے فرمایا میں علی بے ساختہ اس رحمان نے ثنا کرا پہ بینا اور نال درخواست کرنا وستہدیے ہیں میرے اللہ علی کو اور زیادہ ہدایت عطا فرما اللہ اکبر برادران ایمانی کتنی باعظمت ذات ہے کتنی عظمت والی ذات ہے علی جیسی ہستی پھر ایک کتنا کمال کا جملہ ہے مولا نے جڑا فرمائے بولنے پہ آتوکلو اے ناصرن کافیجن دیکھ کے فرمائے آئے لوگو وہ ایسی عظیم ذات ہے میں علی پھر تنہائی کو حقلہ مار کے آدھا میرے اللہ تیری ذات کو علاوہ علی کو کسی اور دی مدد دی ضرورت میرے اللہ تو اپنے بندے علی واسطے کیا ہے کافی ہے اس واسطے برادران ایمانی سب اپنے رب دے قرآن کی طرف اور رب دے نمائندگان کی طرف زیادہ تو زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور اللہ دا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے ثواب نعمے مولا نے فرمایا میرا اللہ تائیں علی کو اتنی نعمت عطا کی تھی علی تیرا کی میں شکر ادا کرے میرے اللہ تمہیں کو سسر عطا کی تے نبی دا سلطان مصطفیٰ میرا اللہ اگر تمہیں کو زوجہ عطا فرمائیے تو فاطمہ الزہرا میرے اللہ تمہیں کو بیٹے عطا فرمائیں تو جوانان جنت شہزاد حسن دے حسین دیکھو اللہ نے کیسے راہبر عطا فرمائیں کیسے آقا نصیب فرمائیں کیا کربلا تلک کو تک سہارا یہ تو آنے سارے واسطے یہ بہترین درس گاہ نہیں کیا چاچے کل بزرگ وار کل واجب بھائی اور یہ تو کچھ زیادہ مشاہدہ کر چکے کہ جوان دی موت کتنی مشکل ہے جوان دی موت اے چاچے خضر صاحب کو تنہائی چ ضرور بجائے خدا شاہد ہے
انہاں کو ہن پتہ لگدا ہو سی جو حسین مولا کہیں دی لاش تے بہندے ہوئے چھڑے نہیں مگر اپنے شہزادے علی اکبر دی لاش تے بہندے ہوئے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ بیٹھے کئی مرتبہ اٹھن میں کو یہ دسو جیلے محمد آصف دا جنازہ آیا ہو سی تمہاری اکھی نے ڈٹھا ہو سی این بزرگ کو کئی لوگ سہارا دیتے بدے ہو سے ایندے بھیامہ کو کئی جوان کئی بزرگ سہارا دیتے بدے ہو سے حتیٰ کہ تسا یہ بھی مشاہدہ فرمایا ہو سی کئی لوگ یہ بھی آخری ہو سن جو خضر خان صاحب کو پانی پلاؤ ای کو اپنے جوان بچڑے دی لاش کو لوں دور گھن منجو کدئی اس جوان دی لاش دے جلے چاچا خضر آریا ہا تین سوچا ہا جو حسین کو اکبر کتنا